بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت ہفتم کی اردو کی کتاب کا تیسرا سبق دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق پڑھیں گے۔ تو دیکھیں بچے صفحہ نمبر 11، اس کے تدریسی مقاصد ہیں کہ دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق جان سکیں گے، ہم دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے اسباب سے واقف ہو سکیں گے کہ لوگ دیہات سے شہروں کی طرف کیوں آتے ہیں، اور لکھنے کی تربیت بھی حاصل کریں گے اور روزمرہ ورڈ کی پہچان بھی کر سکیں گے۔ اس کے خاص الفاظ کی مشق بیٹا اور ساتھ اس کے میننگ میں آپ کو بورڈ پر کرواؤں گی، تو اس کا خلاصہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ میں آپ کو خلاصہ بھی ریٹن فارم میں دوں گی، تو آپ نے اس کو اچھے سے بک ریڈنگ کر کے اس کا خلاصہ بھی یاد کرنا ہے اور مرکزی خیال بھی یاد کرنا ہے۔ تو پیارے بچے دیکھیں یہ خلاصہ اس کا، تو اسی طرح خلاصہ مین شارٹ سمری، آپ نے پورے سبق کی بک ریڈنگ کر کے اس میں سے جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں، اہم جو لائنیں ہوتی ہیں، وہ ان کا خلاصہ بنانا ہوتا ہے۔ تو ایک خلاصہ میں نے آپ کو نمونے کے طور پر لکھ کر دکھا دیا ہے، تو آگے جو سٹوریز آپ پڑھیں گے، جو اسباق بچے آپ پڑھیں گے، آپ نے اسی طرح خلاصے ان کے خود بنانے ہیں۔ تو دیکھیں خلاصہ، احمد اپنے والدین کے ساتھ چھٹیاں گزارنے اپنے ننہالی گاؤں گیا۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے ماموزاد بھائی سے مل کر کھیتوں کی سیر کی اور مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آ گیا۔ گھر میں کھانا تیار تھا۔ احمد اتنی جلدی رات کا کھانا کھانے پر حیران تھا، مگر مومانی جان نے اسے بتایا کہ لوگ رات کا کھانا جلدی کھا لیتے ہیں دیہاتوں میں، کیونکہ گاؤں میں لوگ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھتے ہیں، اسی لیے وہ شہروں کی نسبت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ شہروں میں لوگ مرکن غذاؤں کے استعمال سے موٹے ہو جاتے ہیں، دیہات میں چیزیں خالص ہوتی ہیں، شہروں میں مکان تنگ جبکہ گاؤں میں کھلے ہوتے ہیں۔ گاؤں کے زیادہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، بجلی آ جانے کی وجہ سے اب دیہات بھی خوب ترقی کر رہے ہیں۔ شہروں میں دھواں فضا کو آلودہ کر دیتا ہے، جبکہ گاؤں کی فضا صاف ستھری ہوتی ہے۔ پہلے 75% لوگ دیہاتوں میں رہتے تھے، لیکن اب نقل مکانی کی وجہ سے ان کی تعداد 70% ہو گئی ہے۔ شہروں میں زیادہ سہولیات کی وجہ سے لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ دیہات اور شہروں کا رہن سہن الگ ہے۔ اگر دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ملک خوشحال ہوگا۔ تو بچے دیکھیں اس کی مشق، سوال نمبر 1 سوالات ہیں، وہ میں آپ کو بورڈ پر کرواؤں گی۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پر کریں۔ خط کشید میں انڈر لائن ورڈ، جن الفاظ کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے ان کا آپ نے متضاد لکھنا ہے، یعنی کہ مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا، مہمان کا متضاد ہوتا ہے میزبان۔ میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے، فارغ کا متضاد ہے مصروف۔ اسی طرح آپ نے یہ جملے حل کرنے ہیں۔ اب دیکھیں صفحہ نمبر 16، تو اس کے واحد اور جمع کے واحد بھی میں آپ کو بورڈ پر کرواؤں گی۔ سوال نمبر 4 اعراب لگانے ہیں، وہ بھی ہم بورڈ پر کریں گے۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 5، یہ جملے آپ نے پڑھے ان کو اچھے سے، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کرنا ہے۔ آج کل بازار میں خربوزہ آم مل رہا ہے۔ آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے۔ اب آم اور آم کا املا مختلف ہے مگر آواز ایک جیسی ہے، ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ آپ حل اور حل کا فرق جملوں کی مدد سے واضح کریں۔ حل مین جو کسان حل چلاتے ہیں، اور حل مین سولو کرتے ہیں جو ہم کوئی سوال، اس کا جملہ میں آپ کو بورڈ پر کرواؤں گی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے جملوں میں استعمال، یہ بھی ہم بورڈ پر کریں گے۔ سوال نمبر 7، کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے جملے دیکھیے۔ کالم الف، مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ آئے روز ظفروال جاتا رہتا ہے، شور نہ ڈالو۔ یہ جملے غلط ہیں۔ اس کے آپ کالم بے دیکھیں، صحیح جملے ہیں، مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ آئے دن ظفروال جاتا رہتا ہے، شور نہ مچاؤ۔ تو بچے یہ دیکھیں کہ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط ہیں اور ان کے سامنے جو جملے ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو اس کا کہ یہ جملے غلط کیوں ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے۔ ہم کوئی بھی زبان بولتے وقت اہل زبان کی پیروی کرتے ہیں۔ اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں، روزمرہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آپ اگلے صفحے پر جملے کی درستی کرنا سیکھیں۔ میری بات کا برا نہ منائیں، میری بات کا برا نہ مانیں۔ آپ نارووال سے کب واپس لوٹے، آپ نارووال سے کب لوٹے۔ میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا، میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا۔ استفادہ کا میننگ حاصل بھی ہوتا ہے اور استفادہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں ورڈ اکٹھے نہیں آئیں گے۔ اس میں ناراضگی کی کیا وجہ ہے، ناراضگی نہیں ناراضی آئے گا۔ گالی دینا نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں، تو نکالنا نہیں دینا آئے گا۔ میرے کو بازار جانا ہے، میرے کو نہیں مجھے بازار جانا ہے۔ جماعت ہفتم، سبق کا نام دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔
خاص الفاظ دیکھیں بچے، استقبال، اس کا معنی ہے خوش آمدید کرنا، باسی باشندے، مرغن گھی میں تلی ہوئی غذائیں، فرائی کی ہوئی چیزیں، قابل رشک فخر کے قابل، زرنگار سجا ہوا، آراستہ دم نکلنا، جان جانا، تمتن کسی ایک نظام کے تحت زندگی گزارنا، فراق انجمن محفل سے جدائی۔ مرکزی خیال دیکھیں اس کہانی کا بچے یہ ہے کہ دیہات اور شہر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ گاؤں میں صحت و تندرستی کے لیے تازہ ہوا میسر ہے تو شہروں میں اعلیٰ تعلیم اور علاج معالجے کی بے شمار سہولتیں میسر ہیں۔ مشقی سوالات، سوال نمبر 1 دیکھیں، مختصر جواب تحریر کریں۔ احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ گرمیوں کی تعطیلات گزارنے کے لیے۔ گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ گاؤں کی فضا ہری بھری اور صاف ستھری تھی۔ دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ دیہاتی خواتین سارا دن اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، کبھی کبھار کھیتوں کا چکر بھی لگا لیتی ہیں، اس طرح اچھی خاصی ورزش ہونے کی وجہ سے وہ موٹی نہیں ہوتی۔ اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو اس گھر میں رہنے والوں کے چہرے زرد اور مرجھا جاتے ہیں۔ بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ بڑے شہروں میں ٹریفک اور فیکٹریوں کا دھواں آلودگی کا سبب ہے۔ موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ پرانے دیہات کچے مکان، کچی سڑکیں، نہ ہی بجلی اور فون تھے، مگر اب دیہاتوں میں بھی پختہ مکان اور سڑکیں بن گئی ہیں۔ بہت سے دیہاتوں میں بجلی بھی پہنچ گئی ہے۔ موبائل فون تو تقریباً ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ دیہات میں کاروبار کے مواقع اور سہولتیں کم ہیں، لوگ روزگار کی تلاش اور بہتر تعلیم کے لیے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ اگر ہماری حکومت دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں مہیا کر دے اور کارخانے لگا کر روزگار کا مناسب بندوبست کر دے تو کوئی آدمی اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ سوال نمبر 3، واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کریں۔ واحد جمع، جمع واحد۔ قصبہ قصبات، مسجد مساجد، دیہات دیہ، مکان مکانات۔ تو جمع ہے تعطیلات تعطیل، عمارات عمارت، مقامات مقام، مواقع موقع، آلات آلہ، مراکز مرکز۔ لفظوں پر اعراب لگائیں۔ استقبال، جانب جیم الف زبر نون بے، مغرب وقت، فارغ خالص۔ حل اور حل کا فرق جملوں کی مدد سے واضح کریں۔ جملے دیکھیں، کسان نے کھیت میں ہل چلایا، میں نے یہ سوال حل کر لیا ہے۔ سوال نمبر 6، الفاظ کے جملے بنائیں۔ ترس جانا، آج کل لوگ خالص غذا کو ترس گئے ہیں۔ دوبھر، مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کا جینا دوبھر ہو گیا۔ ماحول، دھواں ماحول کو آلودہ کرتا ہے۔ کام دھندا، گاؤں میں صبح سویرے ہی کام دھندا شروع ہو جاتا ہے۔ نقل مکانی، دیہات کے لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بچے، اردو میں گرامر کا کام آج ہمیں کرنی ہے کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم میں نام، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے، مثلا خالد، باغ، لاہور وغیرہ۔ فعل میں کام، فعل میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جاتا ہے، مثلا آیا ہے، آئے گا وغیرہ۔ حرف نہ کسی چیز کا نام ہے، نہ کام کرنے یا ہونے کے معنی دیتا ہے، بلکہ اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے کام آتا ہے، مثلا کے، کی، کو، پر، میں، سے، تک وغیرہ۔ اس کے ساتھ بچے آپ نے درخواست برائے رخصت شادی میں شرکت کے لیے آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، الائٹ اسکول مرید کے کیمپس۔ جناب عالیہ، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی جان کی شادی ہے جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ برائے مہربانی 3 دن کی رخصت عنایت فرمائی جائے، آپ کی نوازش ہوگی۔ العارض، آپ کا شاگرد یا شاگردہ، نام علی پہ جیم، جماعت مختم، دستخط والد، اس سائٹ پہ آپ نے لکھنا ہے۔ واحد جمع یاد کریں بچے، واحد کے جمع سجدہ سجود، علم علوم، فن فنون، حق حقوق، رسم رسوم، عیب عیوب، امر امور، سطر سطور، رقم رقوم، ظرف ظروف۔ قید قیود، نقش نقوش، حد حدود، فرد افراد، خلق اخلاق، شک شکوک، طائب طیور، قبر قبور، اصل اصول، حرف حروف۔
حکم احکام عمل اعمال جسم اجسام شے اشعار جنس اجناس غرض اغراض لطف الطاف قوم اقوام شریف شرفا شاعر شعراء.